بات تو سوچ لینی چاہیے کہ جس گھر میں جتنا مال ہوتا ہے، جس گھر میں جتنی رقم ہوتی ہے، جس آدمی کی جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں، اس سے اتنا ہی طلب کیا جاتا ہے۔ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی چیز دیتا ہے۔ اور میرے نبی نے تو یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ جب دین پر کوئی وقت آئے تو پھر اپنے خاندان کو پیش کر دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو بھی نہیں پیچھے چھوڑا جاتا، ان کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ کیا نبی کو اس بات کا پتہ نہ تھا کہ میرے شہزادے نے شہید ہونا ہے؟ میرے نبی کو تو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ جب وہ مٹی جو جبرائیل امین نے آپ کو دی تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی، حالانکہ دوسری امہات المومنین بھی موجود تھی، تو آپ نے کسی اور کو نہیں دی، وہ صرف انہیں کیوں دی؟ آپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ جب وہ شہزادہ شہید ہوگا تو صرف یہی مومنوں کی ماں زندہ ہوگی، اس لیے وہ مٹی کسی اور کو نہیں دی۔ وہ نبی جو وقت کی بھی پابندی کرتا ہے، وہ نبی جو ہر معاملے میں امہات المومنین میں پورے حساب سے چلتا ہے، اس نے مٹی تقسیم نہیں کی، صرف ایک کو مٹی دی، اور پھر اس کو پتا تھا کہ یہ مٹی اس وقت خون بنے گی تو ان کو پتا ہوگا جن کو میں مٹی دے رہا ہوں۔ ہم تو پتہ نہیں کہ کیسی کیسی لڑائی میں پڑ گئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک بات کو جائز سمجھتے ہیں، دوسرا شخص ناجائز سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو جائز سمجھتا ہے وہ کر لے، جو نہیں جائز سمجھتا وہ نہ کرے۔ اس میں جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جو عزاداری امام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ درست ہے، وہ وہی راستہ اختیار کر دے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دن بھی روزہ رکھنا ہے، اس دن روزہ رکھ کے یہ سمجھنا ہے کہ پیاس کی شدت کس طرح ہوتی ہے، بھوک کس طرح گزاری جاتی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن آپ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ رزق تقسیم کرو، نیاز تقسیم کرو۔ ہم اپنے طریقے سے اس کا نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج تک یہ ساری سبیلیں تو اہل سنت نے لگائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں لگائی، لیکن یہ تو اس وقت تو فرق نہیں تھا۔ تحریک پاکستان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اس تحریک میں کس کس نے کتنا کتنا حصہ لیا ہے۔ اگر ہم سب اکٹھے نہ ہوتے تو شاید یہ ملک نہ بنتا۔ ہم ایک تھے۔ جب دشمن نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ہو کر ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں، تو اس نے ایسے ایسے فتنے ہم میں پیدا کر دیے کہ ہم ایک نہ رہ سکیں۔ صرف اتنی سی بات تھی۔ کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سنی بم بلاسٹ کر رہے ہیں، کوئی دوسری طرف سے آواز آتی تھی کہ نہیں یہ اہل سنت بم بلاسٹ نہیں کرتے، یہ ادھر سے شیعہ جو ہیں انہوں نے جا کر اس مسجد پہ بم مار دیا ہے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ نہ کل سنی میں کوئی فرق تھا، نہ آج شیعہ میں کوئی فرق ہے۔ یہ کل بھی ایک تھے، یہ آج بھی ایک۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو نبی کے نواسا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو سبز رنگ کی ٹوپی دیکھ لیں تو اس کو بھی سلام کر دیتے ہیں، یہ گنبد خضرا سے رنگ ملتا ہے۔ ہم تو اس طرح کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم میں تو کوئی فرق نہیں۔ پھر یہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسی شہزادے کے کرم سے اسی شہزادے کو نقطہ اتحاد بنا کے جب ہم اکٹھے ہیں تو پھر علیحدہ کیوں ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح کی گفتگو کر کے پھر آپس میں لڑتے ہیں اور پھر آپس میں لڑاتے ہیں۔ اور پھر مجھے ایک جگہ پہ آغا صاحب کو پتہ ہے کہ بات شروع ہو گئی کہ جی ذوالجناح یہاں تک جائے گا، اس نے کہا نہیں جی یہ یہاں تک رہے گا۔ میں نے کہا یار دونوں میں سے ایک بات تو سن لو، اگر یہ وہاں تک چلا جائے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یہ یہاں پر رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے تو امام کی یاد منانی ہے، میں نے تو ذکر کرنا ہے اس کا جس نے اپنے ساتھیوں سے بھی لائٹ آف کر کے کہہ دیا تھا جس نے جانا ہے چلے جاؤ،
تاکہ کوئی بندہ بھی اپنے آپ میں یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس طرح کہوں گا. اور پھر انہیں کہا کہ جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں، لیکن پھر بھی تم جانا چاہو تو جا سکتے. لیکن پتا تھا نا کہ کوئی نہیں جائے گا، یقین تھا اس بات کا، یہ بھی پتا تھا سب کو کہ ہم سب نے شہید ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آج ہمیں ضرورت ہے اسی پیغام کو عام کرنے کی. ہر ایک نے شہید ہونا ہے، لیکن شہید ہو بے نام موت نہ مر جائے، کسی کے نام پہ تو مر جائے. کم از کم یہ تو زندہ ہو کہ میں کسی کے لیے مر گیا ہوں. وہ مرنا تو ہمارے لیے ابدی حیات کا باعث ہوگا. شاید ہم دنیاوی معاملات کے لیے اگر مرے تو شاید اس کے لیے کوئی نام لینے والا بھی نہ ہو. آج دیکھ لے کہ یزید کی قبر کا نشان نہیں ملتا. الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ میں کربلا معلیٰ گیا. میں وہاں جا کر میں نے پوچھا ان لوگوں سے، یار جو بھی ہے اس کا فعل جو بھی تھا، اس کی قبر کا کوئی نشان ہے کسی جگہ پہ؟ جہاں پر ہم سنتے تھے کہ جی ایک کونے میں ہے، اس میں وہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، اس طرح ہے. تو میرے دل میں یہ تھی تجسس تھا کہ میں جا کر اسے پوچھوں تو صحیح کسی سے. لیکن کوئی شخص بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کا نشان نہیں رہا. جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ابد تک زندہ رہتے ہیں. امام کو کمزور سمجھ کے، ان کو کم سمجھ کے، اس نے یہ سمجھا تھا کہ شاید میرا ہی نام رہے گا، لیکن نام تو اس کا رہتا ہے جس کو نبی بھی کہتا ہے. ابھی آپ جس طرح سن رہے تھے، میں اس میں سے کون سی بعد میں بات کہہ سکتا ہوں کہ جو شہزادہ نبی کے دامن میں پلا ہو، جس شہزادے نے مدینے میں آنکھ کھولی اور پھر جو کچھ وہاں پر دیکھا. بڑی لمبی بات ہے، اس وقت آغا صاحب دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں صرف اتنی سی بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ بات صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام کا سفر اقتدار کے لیے نہیں تھا. جو امام نے سفر اختیار کیا وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، وہ اقتدار کی بلندی کے لیے تھا. ہمیں بھی آج ضرورت اس ممر کی ہے کہ ہم بھی اقتدار کی ہوس میں نہ رہیں، ہمیں بھی اقتدار کی بلندی کی ضرورت ہے. ہم اپنے اقتدار کو بلند کریں گے، انشاءاللہ فتح ہمارا قدم چومیں گی. کل بھی ہم ایک تھے، آج بھی ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ بزرگوں کے ماننے والے خانقاہی نظام کے پیروکار کبھی بھی دو نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب پیر سید محمد عثمان نوری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ چک سادہ گجرات سے، جو اپنے عقائد و نظریات بحضور امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے تھے. اب تشریف لا رہے ہیں سرکار علامہ اسد رضا جوہری صاحب قبلہ. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں. معروف مرثیہ خان عبد علی بیلا جو قضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں، ان کا جنازہ صبح 10 بجے امام بارگاہ حسینیہ ہال محلہ شیعہ سے اٹھایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خطیب اسلام، مفکر دورہ، مفسر قرآن سرکار علامہ اسد رضا جوہری صاحب قبلہ بآواز بلند تر صلوات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد اللہم صلی علی محمد کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی اے خانہ خدا کے نگہ باں صبر ذرا ایک دن پڑے گی تجھے ضرورت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر آگے آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں رشید آگے آگے آ جائیں تھوڑا آ جائیں آگے رشید بڑی نوازش ہو گیا آگے آگے آ جائیں تھوڑا حیدری آگے آ جائیں آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد انبیاء کے مشن کی تکمیل کو حسین کہتے ہیں جو کر دیتے سارے میدان ان کو حسین کہتے ہیں بطول کا دل بند شاہ مشرقین کہتے ہیں رسول ان کو حسین و منی و انا من الحسین کہتے ہیں حسینیت زندہ باد ہاتھ بلند کر کے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد عزیزان محترم، رب کائنات قرآن مجید میں یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو دین سمجھ کر قبول کرتا ہے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جاتا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان، ایسا شخص جو غیر اسلام کو دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان قیامت میں جب آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ پچھلی تقاریر میں آپ کے سامنے میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ دین آدم سے لے کر آج تک ایک رہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور شریعت کے لیے اللہ نے کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ہم نے دین میں تمہارے لیے وہ راہ بنائی ہے، وہ راستہ بنایا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی اور جس کی وہی حبیب ہم نے تیرے اوپر کی۔ تو شریعت 5، دین 1۔ عزیزوں، سارے انبیاء نے دین پہنچایا اور اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ہمارا نبی، جیسا کہ میں اس عشرے کے تقاریر میں عرض کر کے گزرا ہوں، سارے انبیاء سے افضل،
ہمارے نبی کو جو معجزہ عطا ہوا وہ سارے انبیاء کے معجزات سے افضل. یہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں اپنے سننے والوں کے سامنے سورہ آراف کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے نبی اکرم کا ذکر کیا تو اس شان سے کیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ نبی وہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. یہ رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, امی بھی ہے, اور یہ وہ رسول ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ جس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت میں پاتے رہیں گے. یہ نبی وہ ہے جس کا تذکرہ, نبی کے چاہنے والے بیٹھے میں ذرا وہاں کرنا میرے ساتھ ساتھ, یہ وہ نبی ہے جس کا تذکرہ انجیل میں قیامت تک پانے والے پاتے رہیں گے. اس کا کام یہ ہے یأمرہم بالمعروف, یہ امر کرتا ہے, آرڈر کرتا ہے معروف کا, نیکیوں کا, وینہی عن المنکر, اور ہمارے نبی کا کام یہ ہے کہ یہ منکرات سے, برائیوں سے لوگوں کو روکے. یہ سورہ آراف کی آیت اور اب سورہ جمعہ کی بڑی مشہور ابتدائی آیتیں جس میں اللہ نے نبی کے فرائض کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. بڑی مشہور آیتیں آپ لوگوں کو یاد ہوں گی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مولا سلامت رکھے نبی کے چاہنے والوں کو. ایک بار مل کے بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو, وہ پیغام ہے اس آیت کے ترجمے کے اندر. میرے نبی کو اللہ نے کہا, پہلے کہتا ہے کہ یسبح للہ, کائنات کا, زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. جب اللہ کہہ دے تو کس میں کوئی شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. یسبح للہ, تسبیح کر رہا ہے للہ, اللہ کی. کیا چیز؟ جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے. یہ اللہ ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. اور اس کے فوراً بعد یہ چار اللہ نے اپنے نام بیان کیے اور اس کے بعد نبی کا ذکر کیا. هو الذی بعث, اور ہوا یعنی وہ, اور وہ ہے یعنی اللہ وہ ہے, بعث جس نے بھیجا, مبعوث کیا, برانگیختہ کیا, ابھارا, فی الامیین, امیین میں, رسولاً ایک رسول کو, منہم جو انہی میں سے ہے, یتلو علیہم آیاتہ. اب نبی کے فرائض بتلائے. پہلا فریضہ یہ ہے اس رسول کا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے. ویزکیہم, نبی کا دوسرا فریضہ کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. ویعلمہم الکتاب, اور نبی کا تیسرا فریضہ کہ کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ, اور نبی کا چوتھا اور آخری فریضہ حکمت کی تعلیم دے. اب یہ آیت آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور آپ نے پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے علماء سے. میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت کے اندر, وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں عربی زبانیں بڑی وسعتیں ہیں نا. جیسے اردو میں صیغے استعمال کرتے ہیں آپ, ماضی کا الگ ہے, استقبال کے الگ ہے. تو عربی زبان کی وسعتیں اردو سے کہیں زیادہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا, بے مثل زبان ہے. اس میں اللہ نے جو صیغے استعمال کیے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر نبی کے فرائض بیان کرتے ہوئے, وہ صیغے ہیں مضارع کے. اور مضارع کے صیغے جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ زبان حال پر بھی اور زبان مستقبل پر بھی اطلاق کرتے ہیں. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. تلا کے معنی تلاوت کی ماضی میں تلا, ٹھیک ہے نا, اور یتلو کے معنی مضارع ہے. تو نبی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی وہ ہے جو تلا یعنی تلاوت کر چکا ہے ماضی میں, نہیں, مضارع کا صیغہ استعمال کیا. مضارع آتا ہے حال پر بھی اور مستقبل پر بھی. تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتہ, نبی تیرا کام یہ ہے کہ تو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. توجہ سننے والوں کی, میں جو کوئی پیغام دینا ہے, میں نے گرامیٹیکل بحث میں اپنے آپ سننے والوں کو الجھانے کا پروگرام نہیں بنایا, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ جملہ ہدیہ ہو جائے. جہاں صیغہ مضارع آئے اس آیہ مبارکہ کے اندر, اب ترجمہ میرے ساتھ کرنا. یتلو علیہم آیاتہ, نبی تمہارا کام یہ ہے کہ تم تلاوت کر چکے نہیں, صیغہ مضارع, تم تلاوت کرتے ہو اور کرتے رہو گے. اچھا, یزکیہم, یہاں پر بھی صیغہ مضارع ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نفسوں کو پاک بناتے ہو اور بناتے رہو گے. مولا سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ آج آخری مجلس ہے, کل تو مصاحب کی انشاءاللہ مجلس ہوگی, اور آج ہی جو پیغام دینا ہے سننے والوں کو مکمل کرنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور صیغہ مضارع ہے, یہ مضارع کی طاقت دیکھنا. یعلمہم الکتاب,
علامہ یعنی ماضی میں تعلیم دی. قرآن میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. حبیب کے لیے اللہ کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم. حبیب ہم نے تجھے سب کچھ تعلیم کر دیا. علامہ, اور یہاں علامہ نہیں ہے, یعلمہم الکتاب. نبی کا کام یہ ہے صیغہ مضارع کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا. حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا. میں نے کہا جناب یہ ترجمہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا صیغہ مضارع ہے. تو میں نے کہا پھر آپ مجھے بتائیں کہ صیغہ مضارع جب آ گیا اور جب صیغہ مضارع نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کے جو فرائض ہیں وہ زمانہ حال پر بھی ہیں اور مستقبل پر بھی ہیں, تو نبی تلاوت کرے گا بھی اور کرتا رہے گا, تزکیہ نفس کرتا بھی ہے اور کرتا بھی رہے گا, ہے نا. تو اب یہ اللہ کی طرف سے فریضے ہیں نبی کو. اب میں سننے والوں سے ایک مثال دے کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ذمے 10 سال کے کوئی فریضے کو عائد کریں کہ بھائی فلاں شخص کو 10 سال کوئی کام انجام دینا ہے, اور سپوز کر لیں, فرض کر لیں کہ اس نے 5 سال کی ذمہ داری کو پورا کر دیا. تو میں نے پوچھا جناب اس نے کتنے سال نبھائے؟ آپ نے کہا 5 سال. تو میں کہوں گا جناب 10 سال کے مقابلے پر 5 سال کی ذمہ داری پوری کی, اس کا مطلب ہے اس نے کچھ تو کیا. ٹھیک ہے نا, سامنے کی بات ہے. آپ نے کہا جناب اس نے 10 سال کے مقابلے پر 5 سال کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے 5 سال تو کیا, تو آدھا تو کیا, کچھ تو کیا. لیکن اگر کسی کے ذمے آپ 10 سال کی ذمہ داری لگائیں اور وہ فقط 2 دن کی ذمہ داری پوری کرے تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو جب نبی کی نبوت کو جانا ہے قیامت تک اور نبی نے پیغام پہنچایا 23 برس. توجہ چلو, توجہ علی والا مولا بات رکھے ذرا بھائی, سارے ذرا ہوا کریں میرے ساتھ. نبی نے مکی مدنی زندگی ملا لو تبلیغ رسالت کی تو کتنے بنتے ہیں؟ 23 ساڑھے 23 برس, ہے نا. تو اب مجھے کہنے دو کہ نبی نے 23 برس تک تلاوت آیات کر دی, 23 برس تک تزکیہ نفس کر دیا, 23 برس تک اگر جملہ قابل قبول ہو تو تھکنا نہیں علی والو جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو. نبی نے 23 برس تک حکمت کی تعلیم دے دی, کتاب کی تعلیم دے دی, اور نبی کے یہ فرائض نبی تک نہیں رکے, اب جائیں گے یہ قیامت تک, ہے نا. اس لیے نبی کی نبوت رک نہیں رہی ہے, نبی کی نبوت جائے گی قیامت تک. نہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا, نہ اس کے بعد کوئی رسول آئے گا. وہ خاتم النبیین بھی ہے, وہ خاتم المرسلین بھی ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ذمہ داری ہو قیامت تک اور پوری کی جائے 23 برس تو گویا کچھ بھی نہ کیا. توجہ بولے, توجہ والی والوں ذرا تھوڑا سا بولیں, میرے ساتھ ساتھ بولیں گے تو مزہ آئے گا. 23 برس کی ذمہ داری ہے نبی نے نبھائی, اور ذمہ داری اس کے بعد اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں کہ اب وہ نبھائے گا, ہے نا. وہ تو آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے, اور قرآن نے خود اس کی گواہی دی ہے کہ ہم جو محمد کو بھیج رہے ہیں یہ خاتم النبیین ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ قیامت تک کی ذمہ داری جس کے ذمے ہو اور وہ 23 برس پورا کر کے چلا جائے تو کہاں قیامت تک اور کہاں 23 برس, ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب مجھے بتائیں کہ صیغہ مضارع یہ بتلا رہا ہے کہ تلاوت کرنی بھی ہے اور آگے آئندہ بھی کر دی جائے گی, ہے نا. تزکیہ نفس کرتا بھی ہے اور کرتا رہے گا. تو اب نبی تو چلا گیا 63 برس کی زندگی گزار کر, تو اب نبی کی جگہ پر تلاوت کرنے کون آئے؟ بولو علی والوں میرے ساتھ ساتھ, نبی کی جگہ تلاوت کرنے کون آئے؟ اس لیے کہ تلاوت کرنا کوئی عام کام نہیں ہے. تلاوت کرنے کے لیے بزدل نہیں, بہادر چاہیے. تلاوت, بولو علی والوں, تلاوت آیات کے لیے بزدل نہیں, شجاع چاہیے. بزدل نہیں, بہادر چاہیے. اس لیے کہ تلاوت کا کام یہ ہے کہ کافروں کے بھرے مجمع میں جائے, ہے نا, اور وہاں تلاوت کرنی ہے. تو تلاوت کا حق وہی رکھے گا جو نبی جیسا بہادر ہو. نہیں, تلاوت آیات وہ کرے جو کافروں کے بھرے مجمع میں جا کر سورہ برات سنا دے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے میرے محترم سننے والوں کو. کافروں کے بھرے مجمع میں جا کر سورہ برات کی جو تلاوت کر دے وہی حق رکھتا ہے کہ نبی کے بعد تلاوت آیات کرے. نبی کی جانشینی کا تعارف, نبی کے جانشین کا تعارف, نبی کے خلیفہ کا تعارف. تو پہلی صفت یہ ہے کہ تلاوت آیات کرتا ہے, ہے نا. اب جس نے تلاوت کی تو اس کو تو آپ جانتے ہیں, سورہ برات علی لے کر گئے اور کافروں کے بھرے ہوئے مجمع میں سورہ برات سنا رہے ہیں, ہے نا. تو کلیجہ ہے علی کا کہ نبی کے بعد آیتوں کی تلاوت کرے, ایک فریضہ. اب چلیں دوسرے فریضے کی طرف. یزکیہم, حبیب تمہارا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ تم نفسوں کو پاک بناؤ, ہے نا. تو نفسوں کو پاک بنانے کے لیے پاک بناتا بھی ہے اور بناتا رہے گا قیامت تک. تو اب نبی کے فریضے کو انجام دینے کے لیے کون آئے؟ اس لیے کہ نفس کے پاکیزگی کے لیے, نفس کو پاک بنانے کے لیے مثل نبی پاکیزہ نفس ہونا کا ضروری ہے. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے جو نبی کی طرح پاکیزہ نفس ہے, لیکن مباہلے کے میدان نے آواز دی کہ یہ علی نہیں جا رہا, نفس رسول جا رہا ہے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد. سلامت رہے, آباد رہے.
مولا آباد رکھے آپ کو. مولا آباد رکھے. وقت کی کمی ہے اور گفتگو ادارے کی مسلسل چل رہی تھی اور آپ حضرات کافی دیر سے تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی تھکا ہوا ہوں. مسلسل 4-5 مجلسوں سے خطاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں. تو اب چاہ رہا ہے کہ سننے والوں کی خدمت میں بس اس آیت کے اوپر آخری پیغام دوں. یتلو علیہم آیات ہی، نبی کا کام ہے تلاوت کرنا. تو تلاوت آیات نبی کے بعد وہ کرے گا جو نبی کی طرح بہادر ہو اور کافروں کے بھرے مجمع میں سورہ برات سنا دے. نبی کے بعد نفسوں کو پاک بنانے وہ آئے جو نبی کی طرح پاکیزہ نفس ہو، ہے نا. مباہلے کے میدان نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ علی نہیں جا رہا ہے، یہ نفس رسول جا رہا ہے. نبی کا کام یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. حبیب تیرا تیسرا اور 14 فریضہ یہ ہے کہ تو کتاب کی تعلیم دیتا رہے، حکمت کی تعلیم دیتا رہے. تو تعلیم حکمت کوئی جاہل دے نہیں سکتا. تو توجہ کرو، تعلیم کتاب کوئی جاہل دے نہیں سکتا. تعلیم حکمت کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے میرے بزرگوں نوجوانوں عالم ہونا ضروری ہے. تو اب عالم کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ نبی نے مسئلہ حل کیا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو یہ علی اس کا دروازہ. مولا بات رکھے آپ کو، مولا بات رکھے یا علی، مولا بات رکھے آپ کو. سلامت رہے، مولا بات رکھے، سلامت رہے. مولا بات رکھے. جانشین محمد کا تعارف ہے سورہ جمعہ کی روشنی کے اندر، ہے نا. یہ تو آیت تھی. اور اب میرا نبی جب حکم آیا، دیکھو تعارف ہے جانشین محمد کا، اور اب محمد خود تعارف کرا رہے ہیں اس جانشین کا جس کو نبی کے بعد جانشینی کا حق ملا ہے نا. نبی کو حکم آیا ہاجر، اے نبی ہجرت کر جاؤ. ابھی تک تھے مکے میں، حکم الہی آیا کہ ہجرت کر جاؤ. اب ایک مرتبہ نبی نے علی سے کہا نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، نہیں سو جاؤ. بہت وقت گزر چکا ہے، 20 یا 25 منٹ آپ کے لینا ہے مجھے، اور اسی میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. میری طرف توجہ رکھیے گا تاکہ کہیں کوئی جملہ ضائع نہ ہونے پائے. میں ایسے ہی جملے بیان کر رہا ہوں اپنے نبی کے حوالے سے کہ جملے انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور ایک یادگار بنیں گے آج کی مجلس کے حوالے سے. نم علی فراشی. اب علی بستر رسول پر آرام کر رہے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. نبی رات کے اندھیرے میں ہجرت کر رہے ہیں اور کافروں نے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. کافروں نے نبی کا گھر گھیرا ہوا ہے. اس افراتفری کے عالم میں، اس خطرے کے عالم میں ایک مرتبہ نبی علی سے کہتے ہیں علی میرے جانے کے بعد تم کافروں کی امانتیں عطا کر دینا. بولو علی والا بولا کر جملے پہ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ ساتھ. کافروں نے گھر گھیرا ہوا ہے، محاصرے میں ہے، علی آرام بستر پر ہے، نبی رات میں ہجرت کر رہے ہیں. اس عالم میں نبی کہہ رہے ہیں کہ علی میرے بعد تم کافروں کی امانتوں کو ادا کر دینا، ہے نا، امانت کو ادا کر دینا. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کس کی امانت تھی اور کتنی تھی. علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں. تاریخ میں نہیں ملتا، ورنہ مجھے لا کے بتا دو کہ کس کی امانت تھی اور کتنی امانت تھی، ہے نا. لیکن نبی کا حکم ہے کہ علی میرے جانے کے بعد یہ جو کافر ہیں ان کی امانتوں ادا کر دینا. تو میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ علی کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا سبب کیا ہے؟ ہجرت پہ اپنے ساتھ لیتے جائیں. کہا نہیں، کافروں کی امانتیں واجب العطا ہیں. کافروں کی